جمعہ کے دن ان کا لائیو بیان چلتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج امارت شریعہ اڑیسہ کے زیر اہتمام تربیت القضات کا جو یہ پروگرام ہے، الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں امارت شریعہ اڑیسہ یہ ایک مسلمانان ہند کے جتنے بھی ان کے آئلی مسائل ہوتے ہیں اور جو گھروئی تنازع، لڑائی جھگڑے وغیرہ کے حل کرنے میں اس تنظیم کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ انشاءاللہ امارت شریعہ کیا ہے اس کے پوری تفصیلات ہمارے معزز مہمان و آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ صرف اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے صوبہ اڑیسہ کے اندر امارت شریعہ کا قیام سن 1964 میں عمل میں آیا ہے، جب اس پہ امیر شریعت اڑیسہ کے طور پر حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے امیر شریعت منتخب ہوئے، اور حضرت ہی کے امارت میں پورے اڑیسہ، پورے صوبہ اڑیسہ کے مسلمانوں کے جملہ مسائل کے حل اسی جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا میں، یہاں کے محکمہ شریعہ میں کیا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد 1986 میں کل ہند امارت شریعہ کا قیام عمل میں آیا، تو اس موقع پر امیر الہند اول حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے مرکز العلوم سنگڑا، اور جو پرانے حضرات ہیں ان کو اس کا علم ہوگا، 1987 میں ایک بہت بڑا امارت کانفرنس منعقد کیا گیا تھا، جس میں پورے صوبہ کے چپا چپا سے علماء اکرام اور دوسرے مندوبین تشریف لائے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا ایک اجتماع ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت امیر شریعت امیر الہند اول رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باشندگان اڑیسہ سے باقاعدہ ڈور پکڑوا کر، رسی پکڑا کر سب سے بیعت لی تھی۔ حضرت امیر شریعت اڑیسہ کے ہاتھ سب لوگوں نے بیعت کیا تھا، اور حضرت امیر شریعت اول نے امارت شریعہ کے جملہ فرائض، جملہ خدمات اسی جامعہ مرکز العلوم میں آپ انجام دیتے رہے۔ اس وقت علماء کرام کی تعداد بھی بہت کم تھی، افراد بھی بہت کم تھے، تو ایک طرح سے حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور ان کے جانشین حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمہم اللہ، یہ دو حضرات ایک طرح سے انجمن کی طرح، دونوں حضرات سارے خدمات خود انجام دیتے تھے۔ الحمدللہ آج افراد کی کمی نہیں ہے، اور پھر حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب جو نائب امیر شریعت تھے وہ امیر شریعت منتخب ہوئے، اور آپ بھی تنہا اس تمام فرائض کو انجام دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایسے کچھ حالات ہوئے کہ حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد جابر صاحب
رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بزرگ حضرات اپنے اپنے حلقے میں عمارت کے خدمات انجام دیتے رہے، اور پھر ان دونوں بزرگوں کے وفات کے بعد تمام علماء اڑیسہ کے اتفاق سے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم رئیس الجامعہ اشرف العلوم کیندراپاڑا سب کے اتفاق سے امیر شریعت اڑیسہ منتخب ہوئے، اور آپ بحسن خوبی اب تک اس خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور آپ ہی کے حکم و ایما پر، آپ کے ارشاد پر تمام ضلع کے اندر حسب دستور عمارت شریعہ تمام ضلع تو ویسے 30 ہیں پورے اڑیسہ کے اندر، لیکن 15 ضلع میں قاضیوں کا قیام عمل میں آیا ہے، قاضی منتخب ہوئے ہیں، محکمہ شریعہ کا قیام عمل میں آیا ہے 15 اضلاع کے اندر، اور الحمدللہ تقریباً تمام ضلع کے قاضی نائبین یہاں شریک ہیں، ہر ضلع کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہے، اللہ کا شکر احسان ہے، اور بہت سارے حضرات انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے، اور اس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے یہاں پر سسٹم۔ اب میں زیادہ وقت کو ضائع کیے بغیر چونکہ اس کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں عمارت شریعہ کی ضرورت، اہمیت، اس کے جو تقاضے، یہ سب انشاءاللہ ہم اپنے معزز و موقر مہمان کی زبانی سنیں گے۔